سے بہت تکلیف ہوتی ہے. اور شیطان نے ہمیں سمجھایا تو سمجھا ہوا اور سن یار کیا مصیبت. تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو پتہ لگے گا ہم کہاں تک پہنچے. اور نے یہاں بھائی امین صاحب سے یہاں سنا, اوروں سے تو نہیں سنا میں نے, بعد میں دیکھا کہ سب نے بیان کیا ہے, لیکن وہ ذرا بار بار کہتے تھے لا الہ میں کچھ نہیں, میرا کچھ نہیں, الا اللہ, تو سب کچھ ہے, تیرا سب کچھ ہے, یہ کہتے تھے بار بار. چونکہ بتوں کی نفی کی تو بتوں کا تو یقین نکلا, بتوں کی عبادت سے نکلے. اگر اپنے کرنے کی نفی کر دیں گے اللہ مجھ سے کچھ نہیں ہوتا, کرنے والی ذات آپ کی ذات, تیری ذات, تو اپنے کرنے کا یقین نکلے گا, اپنی خواہش سے نکلیں گے. حضرت بت پرستی اللہ نے ہم کو بچایا, قبر پرستی سے بچایا, لیکن ہم خواہش سے ابھی تک نکل نہیں سکے. تو یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے. مولانا عیسیٰ فرماتے ہیں عمل بڑے بڑے کرے گا, شہید سخی بھی ہوگا, لیکن حظ نفس خواہش کی وجہ سے وہ غیر کے لیے کر لے گا. فرمایا مشرکین سے پہلے جہنم میں جائے گا. یہاں اگر ہم ڈر گئے نا تو وہاں اللہ کی رحمت ملے گی, اور یہاں تھپکیاں مارتے رہے کہ تو پہنچا ہوا ہے تو وہاں بڑی مشکل ہوگی. اللہ سب کے سامنے یہ کہہ دیں گے یہ میرے, تو کہہ رہا ہے تو نے نہیں کیا, اس کے معنی تو مجھے کہہ رہا ہے میں بھی نہیں جانتا تیرے دل کے حال کو. فرمایا پھینکو اس کو گھسیٹ کر جہنم میں مشرکین سے پہلے جاؤ. یہ حضور کا فرمان امت کے لیے رحمت ہے, امت کو بچانے کے لیے کہا ہے. بہت غور کرنا میرے دوست, اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے. اگر وہ یہ نہ فرماتے ہمیں کیسے معلوم ہوتا, ہم جانتے ہی. اے ہے کون لوگ ہیں, بہت غور کرنا. اللہ نے مولانا الیاس سب پہ کھولا تھا. نیت کے معنی وہ کرتے تھے محرک عمل باعث عمل. میاں جی محراب صاحب فرماتے تھے دائیہ عمل کا دائیہ. مولانا انعام صاحب فرماتے تھے لا الہ الا میں وجہ عمل خواہش نہ حکم ہو. سب کہہ گئے ایک ہی بات. کیا مطلب؟ نماز پڑھائی بہترین قرات میں, اکیلے پڑھی دھڑ دھڑ. اللہ کہتے ہیں تو نے لوگوں کے سنا, مجھے کیسے سنا؟ حضرت کہاں جائیں گے؟ کپڑا پہنتے خیال آیا ولیمے میں دنیا دیکھے گی, چین نظر آ رہے ہیں, فرمایا ذلت کے لباس پہنا اور آگ لگا. مولانا الیاس صاحب اس طرح ہی بیان کرتے تھے, کلمے سے اخلاص میں پہنچتے تھے, پھر اس طرح. یہ بہمین سب سنا. اگر اپنے کرنے کی نفی کر دی, اپنے کرنے کا یقین نکلا, اپنی خواہش سے نکلے, تو فرمایا خالص حکم کو اللہ کے لیے کرے گا. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ, جی چاہی زندگی نہیں گزاروں گا, رب چاہی زندگی گزاروں گا. یہی ایمان ہے, یہی اخلاص ہے, یہی توبہ ہے, یہی تقویٰ ہے, یہی پورا قرآن ہے. درود شریف پڑھو دوست. لمبی بات کی ضرورت نہیں ہے, اب تشکیل ہو جائے, بہت آسان مسئلہ ہوگا. تو مشاہدے کا یقین نکل کے غیب کا یقین آئے. مشاہدے میں نظر آتا ہے سود سے بڑھ رہا ہے, اور غیب کی خبر یہ کنگلا کر دیں گے, یمحق کے معنی جڑ سے اکھیڑ دیں گے. وہ کیا اللہ نے ایک ایک آدمی کو اس بیماری کے اندر 500 ملین کا 500 ملین کا نقصان ہوا. نہیں 500 ملین ایک آدمی کو. ادھر ادھر دیکھ رہا ہے میرے دوستو, بہت غور سے سنو. لا الہ اب تمام طریقوں میں خوبصورتی نظر آ رہی ہے, پہننے سے عزت نہ فرمائے نا, عزت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے. اگر اندر ہوگا, ہم لوگ سفر میں ایک نوجوان سے میں نے پوچھا تو نے یہ سنت لباس پہنا ہے, امامہ باندھا ہوا, تجھے لڑکی کون دے گا؟ فرمایا حضور نے باندھا, حضور کو 9 ملی, مجھے 1 بھی نہیں ملے گی. وہ نوجوان یورپ میں ہے, اس کے اندر حضور کے طریقے کی عظمت اتنی ہے, پورے ماحول کی پرواہ نہیں کر رہا. پھر میں نے کہا تو نے لباس پہنا ہے, یونیورسٹی میں لوگ مذاق نہیں کرتے؟ کہ ہم وہ لوگ شراب پی کے شرماتے نہیں, ہم حضور کے طریقے پہ شرمائیں گے؟ یہ ایمان کی کیفیت ان کو حاصل ہے جو ہمارے یہاں کے علماء گئے وہاں فرانس اور پیرس میں چیخے مار کے رونے لگے کہ تم اہل حق ہو, اہل قرآن ہو.
پیرس میں رہ کر سنت پہ چل رہے ہیں. اندر یقین ہوگا تو حضور کے طریقے پہ چل سکتے. نماز غیب سے آیا ہے. میاں جی محراب صاحب فرماتے تھے, مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے, اصل تو فرمایا سارے احکام کو دنیا میں دیا, نماز کے لیے اوپر بلایا, معراج میں دیا. اس کی اہمیت بتاتے تھے. نماز سے پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو, یہ مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ نماز میں چھوڑنے کی طاقت پیدا کی 5 مرتبہ. فجر میں گھر کو چھوڑا, ظہر اثر میں دکان کو چھوڑا, اب حج میں بھی چھوڑ کے جا سکتا. جو 15 منٹ کے لیے حضرت فرماتے دکان نہیں چھوڑتا تو حج میں کیسے جائے گا؟ اور دوسری بات یہ کہی, نماز میں سب سے کٹ گئے پھر بھی خدا کا دھیان نہیں, تو روزے میں خدا کا دھیان کیسے ہوگا جبکہ دکان پہ بیٹھا ہوں؟ میرے دوستو مجمع بہت قیمتی ہے, بڑی قربانی ہے دیو والا. میرے دوستو ان کی استعداد, ان کو ان کی امانت پہنچانا ضروری ہے. اب دیکھو نماز میں چستی تھی, روزے میں چستی تھی, صدقہ دینے میں چستی تھی. حدیث میں آتا ہے جس نے صدقہ دیا اس نے اللہ کے ہاتھ میں دیا, اور فرمایا صدقہ دینے والا اللہ اس کو میتۃ السوء, بری موت سے بچا لیں گے, حسن خاتمہ اس کو اللہ دیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صدقہ دیتے ہوئے وہ خوشبو لگاتی تھی, کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہ یہ اللہ رحمان کے ہاتھ میں جائے گا. کیا بات. اب آدمی کو سستی آئی, اس کا کیا علاج ہے؟ فرما علم. صاف کہا مولانا عبید اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے کہ علم اس کے اندر وہ ہے جو متفق علیہ ہے تبلیغ میں, سمجھے مولوی صاحب, اور ذکر بھی وہ جو متفق علیہ ہے. حضرت کی آواز موجود ہے اور حضرت کا لکھا ہوا بیان موجود ہے. ہم لوگ اس بیان میں سب تھے, لیکن ہم سنتے یاد نہیں کرتے, کیا کریں؟ فضائل کا علم مراد ہے, وعدوں وعید کا یقین, جس سے نیکی کی رغبت اور گناہوں کی نفرت آ جائے اور دین کو سیکھ سیکھ کے پوچھ پوچھ کے کرنے والے بن جائے. یہ مولانا سعید خان صاحب فرماتے ہیں. منافق فضائل سنتے تھے, ان کو سستی تھی. صحابہ سنتے تھے, اس کو چستی تھی. ہمیں سستی کیوں؟ فجر کی نماز نکل رہی, کبھی کیا نکل رہی, کبھی کیا ہو رہا, عجیب کیفیت ہو گئی. تو فرمایا منافق تو حضور کی مجلس میں غیب کی خبر کو سنتے تھے, وہ غیب والی بات چل رہی, سارا غیب ہی غیب ہے. ان منافق سنتے تھے, حضور فرماتے تھے, وہ اندر سے جھٹلاتے تھے, تو ظلمت آتی, سستی آتی. صحابہ نے اتنی تصدیق کی, فرمایا اشم رائحۃ الجنہ من دون احد, وہ دنیا میں ان کو جنت خوشبو آ گئی. تھوڑا سا میں بیچ میں ایک بات عرض کروں مولانا, تھوڑا دھیان دینا. ایک نے سوال کیا کہ ہمیں غم کیوں نہیں پیدا ہو رہا. میں نے ان سے کہا آدمی ایکسیڈنٹ کو دیکھے کتنا غم ہوتا ہے, اور خبر سننے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت جہنم کو خود دیکھا تھا, تو ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ میرا امتی جہنم میں کیسے برداشت کرے گا. واضح ہوا؟ تو ہم میں تو ہو نہیں سکتا. تو فرمایا ہم حضور کے فرمان پر قرآن میں جو جہنم جنت کا بیان ہے اس کو اتنی تصدیق سے سنیں گویا کے سامنے ہے, تب جا کے ہمیں غم ہوگا کہ اللہ اس گناہ پر یہ عذاب آپ نے فرمایا ہے, یہ تو عذاب آ جائے گا, یا اللہ ہمیں بچا, اس کو بچا, تب غم پیدا ہو. علماء اکرام سے درخواست ہے تھوڑا دھیان سے لیجیے. مجھے مولانا الیاس صاحب ان سے کی بات عرض کرنی ہے آپ سے. فرمایا وعدوں وعید پر ایمان لانا ایمانیات میں سے ہے, ایمانیات مقدم ہے احکام پر. تم کیوں جھجکتے ہو فضائل سے؟ فضائل ایمانیات میں سے ہے. یہ مولانا الیاس صاحب پکی بات ہے. دنیا میں لوگ شک پیدا کر رہے ہیں فضائل میں بڑے عجیب طریقے سے. نہ, ہمیں دل کی تصدیق سے سننا ہوگا. جیسے صحابہ کو شوق آیا تو ہم کو بھی آئے گا. مولانا سعید خان صاحب فرماتے ہیں ہم سنتے ہیں, تصدیق بھی کرتے ہیں, لیکن اتنا کمزور ہے ایمان,
اور اتنا کمزور ہے تصدیق کہ جنت کی آیتیں شوق نہیں دلا رہی، جہنم ڈرا نہیں رہا۔ تھوڑا سا چند حدیث عرض کرتا ہوں۔ ایک تو حدیث میں عجیب آتا ہے، صحیح حدیث ہے مولانا، رات کو سوتے وقت اگر اس نے یہ کہا الحمدللہ الذی کفانی وآوانی، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، الحمدللہ الذی انعم علی وافضل، صحیح حدیث ہے، ساری دنیا میں جتنے لوگ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں ان سب کے برابر اس کو ملتا ہے۔ مولوی صاحب کتنی عجیب چیز ہے بتاؤ، شوق ہو نا تو فوراً بولے مولوی صاحب لکھ کے دو کیا ہے، یہ یاد ہو گیا ہو تو بہت اچھا، یاد ہو گیا؟ تم تو بس تشکیل کے چکر میں کیسے ہو جائے، یہ اصل تشکیل ہے، یہ اصل تشکیل ہے۔ ایک کسی حدیث ہے، یہ حدیث ہم کو ملی مکہ معظمہ میں، دل ٹھنڈا ہو گیا، یا اللہ کیسے مزے ہیں بتاؤ۔ دوسری حدیث، ایک صحابی ہے کہ یار حضور نے فرمایا جانتے ہیں کون ہے؟ کہ رسول اللہ نہیں، فرمایا یہ مجھ پر درود، دار قطنی کی روایت ہے، یہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، ساری مخلوق میں جتنے لوگ درود پڑھتے ہیں ان سب کے برابر اس کو اجر ملتا ہے۔ درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی عدد من صلی علیہ من خلقک وصلی علی سیدنا محمد النبی کما ينبغی لنا ان نصلی علیہ وصلی علی سیدنا محمد النبی کما امرتنا نصلی علیہ۔ دوسری روایت میں 10 مرتبہ پڑھے گا تو حضور کی شفاعت نصیب ہوگی۔ آپ یہ جو درود جب پڑھتے ہیں، مامین صاحب فرماتے تھے پہلے حضور کی صفات قربانی کو یاد کرو، پھر کہو اللہم۔ اللہم کے عجیب معنی کہتے تھے یہاں بیٹھ کر، فرمایا اللہ میں تو اہل نہیں، آپ ہی درود بھیجیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کی قسم یہ درود پڑھتے ہی اسی وقت اسی منٹ میں حضور کی خدمت میں یہ خدمت یہ ہدیہ پیش ہو جاتا اسی وقت۔ آپ اگر ابھی ہم نے پڑھا سارا وہاں پیش ہو گیا، اور اسی وقت حاجی صاحب تو فرماتے تھے درود شریف پڑھا کرو سارے عالم پہ رحمت اترتی، 10 رحمت اترتی ہے، ذرہ ایک قطرہ رحمت کا ہم پر آ گیا ہماری بخشش ہو جائے گی، اس کا رحمت کی بارش سمندر کی طرح۔ الحمدللہ یا اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ وقال تعالی وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ وقال تعالی لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ وقال تعالى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني واقم الصلاة لذكري۔ وقال تعالى ولا تنيا في ذكري وقولا له قولا لينا۔ وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ وقال تعالى من ربكما قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني۔ وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم نذر الله امرئ سمع منا مقالتي فوعاها فأداها كما سمع أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، بہت ایک اہم امانت عرض کرنا ہے،
اور آپ اس کے اہل ہیں جو کہ قربانیاں دے رہے ہیں، کام آپ کے سامنے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں۔ تو حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا، حضرت نے فرمایا کہ علماء اکرام کو حضرت نے جمع کیا، 2 موقع کے تو ہمیں علم ہے، اس کے علاوہ بھی کیا ہوگا حضرت نے۔ ایک موقع پہ جمع کر کے پوچھا کہ ساری دنیا میں بے دینی کیوں ہے، گناہ ہم سے کیوں ہو رہے ہیں، یہ اختلاف، یہ مسائل، ساری چیزیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء اکرام بڑے بڑے تھے، فرمایا حضرت جہالت کی وجہ سے۔ فرمایا نہ، باوجود جاننے کے بعد مرتبہ آدمی گناہ کر لیتے۔ بھائی آپ کو کیا نام ہے؟ ایسے بیٹھو جیسے یہ بیٹھے۔ فرمایا کہ جاننے کے باوجود گناہ کر لیتا ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، بیت اللہ عرش کے نیچے ہے اور نگاہ عورتوں پہ جاری۔ مولانا سعید خان صاحب فرماتے تھے جو بیت اللہ میں گناہ کر لے گا اس کے بعد دعا مانگے گا ان کے ملکوں پہ عذاب آئے گا۔ حضرت مولانا سنو قوم ہاتھ پر ایسے آئے، خلاصہ یہ جان رہا ہے پھر بھی کر رہا ہے۔ تو سارے حضرات خاموش ہوئے اور ان سے کہا حضرت آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ تو مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا یہ امانت ہے حضرت، بڑی بے چینی ہے، یہ امانت آج موقع ہے، یہ امانت اپنا لیجیے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا سارے گناہوں کی وجہ، ساری بے دینی کی وجہ صرف ایک ہے، ایمان کی کمزوری۔ سب کہو بھائی، یہ حضرت کو اللہ نے اس کے تشخیص اس کو کہتے ہیں، طبیب کو تشخیص ہو جائے صحیح، پھر تھوڑے سے علاج میں کام ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے، اور تشخیص نہ ہو تو مرض بڑھتا ہے۔ یہ اللہ نے کرم کیا ان پر۔ پورا قرآن، تمام حدیث، تمام حضرت مولانا الیاس صاحب ایسے نہیں تھے، تمام تحریکوں کی کتابیں، تمام زمانوں کی چیزیں، سب پر غور کیا حضرت نے۔ یہ مولانا عبید اللہ صاحب کہتے تھے۔ اس کے بعد یہ جملہ کہا ہے تو انہوں نے فوراً پوچھا حضرت اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا دعوت اللہ۔ تو وہ علماء تھے، انہوں نے کہا حضرت کیسے؟ تو حضرت نے عجیب طرف، یہ میں نے خود مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، بلیابی رحمت حضرت مولانا الیاس صاحب کے ساتھی تھے۔ فرمایا آیت پڑھی کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اب یہ صحابہ اکرام کو اور ایمان والوں کو خطاب ہے، دوبارہ کیسے کہہ دیا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ؟ تو فرمایا تم بہترین امت ہو، ساری امت نکالی گئی ہے۔ وہ حضرت بہت اس کو بار بار کہتے تھے، اخرجت اخرجت کیوں کہا؟ یہ بھی عجیب، اس کے تفصیل جاؤں گا تو لمبا ہو جائے گا۔ ساری امت نکالی گئی ہے، ساری انسانیت کے نفع کے لیے، ہر امتی کی استعداد ساری انسانیت کے لیے استعمال ہو تو وہ خیر امت میں ہے۔ ان کا کام نیکیوں کو پھیلانا، برائیوں سے روکنا۔ تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو مولانا عبید اللہ صاحب نے عربی میں کہا اے تقوی ایمانکم باللہ سبحانہ وتعالی، تمہارے ایمان میں قوت آئے گی۔ سارے علماء اکرام کو پورا اطمینان ہوا اور شرح صدر ہو گیا۔ وہ تو سمجھدار تھے، بڑے بڑے علماء تھے اور اشارہ کافی تھا۔ یہ جملہ ہم نے سنا اور میں ڈرتا ہوں کہتے ہوئے کہ میرے دوستو ہم نے رٹا، اگر ہم صحیح سمجھ جاتے اس وقت بھی تو ہم جو بھی حال اس وقت ہے وہ نہ ہوتا۔ اب اس کو مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ نے بیان کیا، امانت ہے حضرت، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، جتنا اللہ نے دیا اتنا اپنا کرم سے دیا، جو سنا اس کو نقل کرنا ہے، اور یہ مجمع کام کرنے والا ہے، اللہ نے لیا کام، اور اللہ نظر بس سے بچائے، دعووں سے بچائے، اور اللہ آخر تک کام لیتا رہے عافیت کے ساتھ۔ حضرت مولانا سعید خان صاحب فرماتے ہیں ایمان کیا ہے؟ فرمایا آنکھوں دیکھی کو جھٹلانا۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں آنکھوں دیکھی کو بھی جھٹلانا اور تجربوں کو بھی جھٹلانا دل سے، اور غیب کی خبر کی تصدیق کرنا، جو نظر نہیں آ رہا اس کو دل سے ماننا، یا چاہے سمجھ میں نہ آئے۔ اس منبر پر بھائی امین صاحب نے فرمایا تھا جملہ، چاہے سمجھ میں نہ آئے، یہ جملہ انہوں نے کہا، سمجھ میں نہیں آ رہا، نظر نہیں آ رہا، اور اللہ نے فرما دیا، اللہ کے نبی نے فرما دیا، اب دل سے مانیں گے ہم، اس کا نام ایمان ہے۔ اب دنیا یہ سکھا رہی ہے بھائی جو نظر نہ آئے اس کو نہ مانو۔
ہمارے بھائی بلال صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ سناتے تھے. کسی استاد نے کہا بھائی طلبہ سے بھائی اللہ نظر آتے کا نہیں, جو نظر نہ آئے اس کو مانو گا, نہیں مانیں گے. سب ایک منٹ کے اندر ان کا ایمان باہر آ گیا. ایک لڑکا کھڑا ہوا کہ بھائی ہمارے استاد کی عقل نظر آ رہی کہ نہیں نظر آ رہی؟ کہ سب کہو یہ پاگل ہے. پورا کلاس نے کہا, وہ بھاگنے لگا کہ مارے نہ یہ مجھے. اس طرح ذہن بناتے تھے پہلے جو گزر گئے ہیں. یہ ایمان کا بول ہے جو پوری دنیا کے ٹکراؤ کے اندر ہے. ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ کہہ رہے ہیں سود سے گھٹتا ہے, مولانا فرماتے تھے صدقے سے بڑھتا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھ سے سود سے بڑھ رہا ہے, صدقے سے گھٹتا ہے. کہ ہمارا دیکھنا غلط, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا حق, اللہ کا فرمانا حق, یہ کہتے ہی نور دل میں آتا ہے. 100 روپے میں 5 روپے دے دیے, کتنا باقی ہے؟ دیکھو 95 بول رہا ہے, حالانکہ حضور فرما رہے ہیں اللہ کی قسم صدقے سے گھٹتا نہیں. کہو میں جھوٹا ہوں, سب کہیں وہی بولو نا میں جھوٹا ہوں, میرے آنکھ کا دیکھنا غلط, یہ کہیں گے تب ایمان اندر آئے گا. مولانا سید خان سے فرماتے, اور اپنے انا میں رہے تو مشکل ہے. اس آنکھ کو جھٹلانا ہوگا اور پوری دنیا کے انسانوں کو جھٹلانا ہوگا. اللہ نے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, یہود کے متعلق ہے. دنیا کہہ رہی شطرنج کھیل رہا, ہاں نہیں, ہم وہ مانیں گے جو اللہ نے کہا پوری دنیا کے مقابلے میں. ہمیں کسی کو سمجھانا ہمارے ذمے میں نہیں, اپنے ایمان کو بچانا ہمارے ذمے میں. اللہ تو اتنا امتحان لیں گے. صحابہ کا لیا, مولانا عمر صاحب پانپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب دجال آئے گا دائیں طرف والا کہے گا تو جھوٹا ہے, وہ سنائی نہیں دے گا, اور بائیں طرف والا کہے گا تو نے سچ کہا, یہ سنائی دے گا. لوگ سمجھیں گے دجال سچا ہے. اور جن کے دل کے اندر یہ ایمان بالغیب بڑا ہوگا وہ کہے گا تو ہو نہیں سکتا. بولے گا دیکھو میں مردوں کو زندہ کر رہا ہوں, بارش برسا رہا ہوں, کہ کچھ بھی کر لے تو خدا نہیں ہے. تو اس کی طاقت سلب ہو جائے گی, پھر ایک ایمان والا اس کو مارے گا. اس وقت ہمارے ذہن میں یہ نہیں آ رہا, اور مہربانی کر کے ہم اسی کو تقاضا سمجھ رہے ہیں. نہیں میرے دوستو, سب سے بڑا تقاضا جو مولانا الیاس صاحب پہ اٹھا تھا کہ لوگ مرتد کیوں ہو رہے ہیں, وہ بے چینی ہوئی, خدا نے اتنا بڑا کام ان کو دے دیا. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا بھی اس کام کا ارادہ تھا, اللہ نے مولانا الیاس صاحب کو منتخب کر لیا. ارتداد کی فکر کیجئے, گھروں میں داخل ہو رہا ہے الحاد, اگر ہم سمجھیں گے نہیں تو ہمارے گھر میں نہ داخل ہو. بہت غور سے سنیے گا, میں ادھر ادھر نہ نکل جاؤں. میرے دوستوں بزرگوں, بہت غور کرنا. اب یہ مولانا فرماتے ہیں حضرت مولانا سید خان صاحب, یہ موجودہ ایمان ہمیں گناہوں سے نہیں روک رہا, یہ روزہ ہمیں گناہوں سے نہیں روک رہا, نماز ہمیں گناہوں سے نہیں روک رہی. اور آپ کو معلوم ہے آپ روزانہ فضائل اعمال پڑھتے ہیں, کہ جو نماز گناہوں سے روکا, نماز ہی نہیں. اس مسئلے کو کہاں حل کریں گے جا کے؟ میرے دوستو, اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے. اس جگہ پہ بیٹھنے کے تو اہل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ممبر پہ وہ بیٹھتے تھے, وہ خلفائے راشدین بیٹھے ہیں, صحابہ اکرام بیٹھے ہیں, میرے دوستو ہمارے اکابر بیٹھے ہیں, ہم اس کے اہل نہیں ہیں. اللہ ہمیں معاف فرما دے. غور سے سنیے گا, یہ موجودہ ایمان گناہوں سے نہیں روک رہا. کیوں؟ فرمایا آنکھوں دیکھی کچھ سب کا ایمان ہے, قرآن حق ہے کہ نہیں بھائی؟ مرنا ہے یہ یقین ہے کہ نہیں؟ اللہ کے سامنے حاضری ہو دینا ہے یقین ہے کہ نہیں؟ سارے فرشتوں پر اور یہ انبیاء اکرام پر ایمان لائے کہ نہیں لائے؟ سب ایمان والے بیٹھے. یہ ایمان ہمیں کیوں نہیں گناہوں سے روک رہا؟ تو حضرت مولانا فرماتے ہیں یہ غیب کی تصدیق اگر بڑھ گئی تو اس ایمان میں تقوی آئے گا. بڑھ گئی کی مثال, صحابہ اکرام حضور نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ گویا کہ میں عرش کو دیکھ رہا ہوں. اتنی غیب کی تصدیق کی کہ عرش ان کے سامنے ہے. حضرت مولانا سے میں نے سنا جب مشورے میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں یہ خوف ہو رائے دیتے ہوئے کہ اللہ یہ میں نے رائے تو دے دی, اللہ کیا جواب دوں گا. اس ذہن کے ساتھ بیٹھنا ہے.
دکان پہ بیٹھے ہیں رجال وہ مرد جن کی تجارتیں غافل نہیں کرتی، کیونکہ یخافون یومن. حضرت مولانا فرماتے دیکھو آگے دیکھو، بیٹھا دکان میں ہے، حشر سامنے ہے، اب ڈر لگ رہا اگر میں نے جھوٹ بولا، خیانت کی تو اللہ مجھے پکڑیں گے، لوگوں کے میں نے پیسے کھائے تو اللہ پکڑیں گے، سچائی امانت سے بیچ رہا. فرمایا اس کا حشر صدیقین کے ساتھ ہوگا. تھوڑا سا غیب کی تصدیق بڑی تو اس ایمان میں تقوی آیا. اب ان نیکیوں پہ چلائے گا جو غیب سے آیا. اس کو بھی سمجھنا ہے تھوڑا سا. جتنے بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب قرآن و حدیث میں ہیں، وہ غیب میں ہیں. اور فرمائیے گا شراب حرام، سود حرام، جھوٹ حرام، غیبت سب یہ قرآن و حدیث میں غیب میں. پیٹرول سے گاڑی چلنا سمجھ میں آتا ہے، ایمان گناہوں سے کیسے روکے یہ واضح نہیں ہے. دوست اونگنا نہیں، بہت زور لگانا پڑے گا، اتنا آسان مسئلہ نہیں. وہ لوگ بیچارے واضح سمجھتے ہیں سوتے سوتے بھی کام ہو جائے گا. سوتے سوتے گاڑی چلائیں گے، سوتے سوتے نوٹ کو گنیں گے. اتنا بڑا مسئلہ ہے، کب حل ہوگا؟ جو ہم نے پڑھا نا ان پہ حل نہیں ہو رہے. مصیبت تو یہ ہے. فرمایا غور کرنا حضرت، یہ جو قرآن میں جتنا بیان ہے غیب سے آیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شراب حرام، سود حرام سب قرآن و حدیث میں. تو اس پر آنے کے لیے ایمان بالغیب کو اتنا بڑھانا ہوگا، یا جس ایمان میں تقوی آ جائے پھر یہ ایمان ان گناہوں سے روکے گا جو قرآن و حدیث میں ہے، جس سے روکنے کو کہا، اور ان نیکیوں پہ لائے گا جو قرآن و حدیث میں غیب سے آیا. یہ ہے مسئلہ. اب حضرت مولانا فرماتے ہیں یہ ایمان دعوت سے بڑھے گا. وہی بات جو بڑے حضرت جی نے فرمائی. لیکن مولانا الیاس، مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ غالباً 2 سال سے زیادہ صحبت ان کو اختیار اللہ نے دی تھی. یہ بڑے حضرات تھے جنہوں نے، مولانا الیاس صاحب خود گئے تھے اور ان کو چنا تھا اور افتاح کیا تھا انہوں نے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دونوں نے. غور فرمانا. فرمایا دعوت کیا ہے؟ نظام غیبی سے متاثر کرنے کا نام دعوت ہے. سب بولو بھائی. یعنی دعوت میں غیب کو بیان کرنا ہوگا جو نظر نہیں آ رہا. بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قبر میں آگ لگ رہی اور نظر نہیں آ رہا، کھولو تو بھی نظر نہیں آتا، بعد میں کھولو تو بھی نظر نہیں آتا. لیکن حضور نے فرمایا یہ گھڑا نہیں ہے، یہ جنت کا باغ ہے، یہ جہنم کا گھڑا ہے. اور یہ قرآن میں ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں یہ حدیث میں ہے، نا قرآن میں ہے. النار یعرضون علیہ غدوا وعشیہ. میں آپ کو کیا بتاؤں لوگ کیا کہنے لگ گئے ہیں، کہاں عذاب سوال ہوگا قبر میں کہتے ہیں. میرے دوستو بزرگوں بہت غور کرنے کا وقت ہے. نظر نہیں آ رہا. اب میں نے کہا حضور کا فرمان حق. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کافی نہیں، اللہ یہ کہہ دے اس کے دل نے مانا، اس کا نام ایمان ہے. ایمان کس کا نام ہے؟ کیونکہ منافقین نے کہا ہم ایمان لائے، اللہ نے کہا ایمان نہیں لائے. یہ زبان سے کہہ رہے ہیں، ان کا زبان اور دل مل نہیں رہا. تو یہاں مولانا یوسف صاحب فرما گئے زبان بھی انکار کرے، دل بھی اور عمل بھی، فرمائے کفر ہے. زبان اقرار کرے، دل انکار کرے، نفاق ہے. زبان اور دل مل جائے اور اس عمل اس کی تصدیق کرے، فرمائے یہ ایمان ہے. یہ مولانا یوسف صاحب فرماتے. تھوڑا سا غور کرنا حضرت. تو دعوت سے ایمان کیسے بڑھے گا؟ جب دعوت میں غیب کو بیان کریں گے اپنی نیت سے. یہاں مولانا یوسف صاحب فرما گئے رحمت اللہ علیہ دوسروں کی نیت کی اپنی نہ کی، اوروں میں ایمان آئے گا، ہمارے اندر نفاق آئے گا. میں تو ڈر گیا یا اللہ اس کے کیا مطلب ہے اللہ، کیونکہ بول رہے ہیں بغیر تصدیق تو کیا بڑھے گا. علماء اکرام برائے مہربانی غور سے سنیں، اور ہمارے جتنے ساتھی ہیں جن کو اللہ جن سے کام لے رہا ہے بہت غور سے اس امانت کو پہنچائیے مہربانی کر کے، جو ہمارے ذہنوں سے نکل گیا، جس پر حضرت مولانا الیاس صاحب نے کام کی بنیاد رکھی تھی. یہ مولانا عبید اللہ صاحب فرماتے میں حیران ہو گیا یا اللہ یہ تو اچھا ہوا اللہ نے یاد دلا دیا. تو دعوت میں غیب کو مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں اتنا بیان کرنا یہاں تک کہ غیب کا یقین غالب آ جائے مشاہدے کے یقین پر، یہی ایمان کی محنت ہے. کتنی عجیب بات کرتے ہم آج تک یہ سمجھتے رہے ایمان کی محنت لوگوں میں محنت کرو، نکالو، یہ کرو. ارے بھائی یہ کہہ رہے ہیں
محنت کہتے کس کو ہے؟ بذل الطاقہ لتحصیل الشیء، جان مال وقت کا لگنا، یہ دل و دماغ کا لگنا کی چیز کے حاصل کرنے کے لیے، اس کا نام محنت ہے۔ جان مال وقت اس لیے لگا کہ میرے اندر غیب کا یقین آ جائے، یہ ایمان کی محنت ہے۔ واضح ہوا؟ ورنہ ہم تیر مار رہے ہوا کے اندر۔ نہیں میرے دوستو، تھوڑا سا خیال کریں، یہ مولانا یوسف صاحب کی بات یہ روانگی میں کہا ہے، جب جماعت کو نکالا اس وقت کہا ہے حضرت نے، اور ہم روانگی کے بعد میں ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ تاکہ نکلنے والے کو، ابھی ملکوں میں جانے والے یہاں بیٹھے ہیں، ملکوں سے وقت لگانے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑے ماشاءاللہ اللہ نے سال لگانے والے، زندگیاں لگانے والے، مسجدوں کے ذمہ دار، یہ شب جمعہ، یہ میرے دوستوں کیا بتاؤں، بعض ملکوں میں اتنا ان کا اجتماع میں اتنے لوگ نہیں ہوتے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ اس امانت کو پہنچائیے۔ یہ لوگ کہتے ہیں فلاں کا بیان کیوں نہیں؟ بھائی یہاں وہ لوگ، یہاں شیخ ابو بکر جزائری نے رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں رائیوین اجتماع میں جاؤں گا، میں بیان کروں گا۔ تو ہمارے ایک اور بڑے عالم تھے، ان کے دوست تھے، کہا حضرت وہاں بیان کا مسئلہ نہیں ہے، تو زندگیاں جو دیتے ہیں قربانی، وہ چیز کو پیش کرتے ہیں۔ اچھا لیکن حضرت مولانا سعید خان صاحب کو پتہ لگا، حضرت کو خط لکھا کہ شیخ آ رہے ہیں، ان کا بیان ہو۔ حضرت نے طے کر دیا ان کے آنے سے پہلے۔ ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، وہ کیا سمجھ رہے ہیں، بتاؤ یار، عجیب بات۔ مجھے تو یہ ہوتا رہتا ہے یار، یہ کیا ہے؟ اس ساتھی نے ان سے کہہ دیا اللہ معاف فرمائے، اور وہ مان بھی گئے۔ پھر نہیں آ سکے، امام مسجد نبوی کے وہ تھے۔ میں ادھر ادھر نہ چلے جاؤں، ذرا غور سے سننا۔ ہائے ہائے، غیب، حضرت مولانا یوسف صاحب غیب کو اتنا بیان کریں دعوت میں کہ غیب کا یقین غالب آ جائے مشاہدے کے یقین پر، تعلیم میں غیب کا علم غالب آ جائے مشاہدے کے علم پر، ذکر میں غیب کا دھیان غالب آ جائے مشاہدے کے دھیان پر، پھر نماز ٹھیک ہوگی۔ یہ نماز غیبی خزانوں کے دروازے کھلوائے گی۔ 4 اعمال اس طرح کرنے کو کہا ہے۔ میرے دوستو ادب سے درخواست کر رہا ہوں، صرف امانت پہنچانے کی نیت سے میرے دوستو عرض کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ اللہ آپ سے کام لے رہا، ہم سے زیادہ اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے، لیکن میرے دوستو یہ امانت دیجیے۔ روانگی کی بات کرنے والوں کے ذمہ یہ کہنا، لیکن نکلنے والے کو پتہ لگے ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ رٹنے رٹانے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب فرمایا یہ نماز غیبی خزانوں کے دروازے کھلوائے گی، پھر استعداد آئے گی۔ حضرت مولانا فرماتے لینا اللہ سے ہوا، لینے کا راستہ اللہ سے کھلا، پھر مخلوق کو پہنچائے گئے، یہ خدمت ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں لینے کا دروازہ اگر نہ کھلا تو مادہ سوال مڑے گا مخلوق کی طرف۔ غور سے سننا، مادہ سوال مڑے گا مخلوق کی طرف۔ جب یہ مخلوق سے لینا شروع کر دے گا، اس کی بیان میں جان آ گئی، اس کی دعا میں جان آ گئی، اب مخلوق سے لینا شروع کیا تو فرمایا ساری طاقت نکل جائے گی، اس کی محنت پہ کوئی ہدایت نہیں آئے گی۔ یہ مولانا یوسف صاحب نے والذین جاہدوا کو بیان کرتے ہوئے کہا، جاہدوا کے معنی اپنی منچاہی ترتیب زندگی چھوڑ کر خدا کی بتائی ہوئی ترتیب کو، جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس ترتیب پہ زندگی گزارنے کا نام مجاہدہ ہے۔ تعبیر دیکھو یار، فینا میں یہ فرمایا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ان اعمالوں کو کیا دنیا محبت کرے گی، اب اللہ دیکھیں گے یہ شہرت چاہ رہا، میں اس سے فائدہ اٹھا رہا، اس کی محنت پہ کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اس کی وجہ عجیب بتائی، غیر اللہ کی نیت کی یہ ظلمت ہے، اس سے ہدایت کا نور نہیں آتا۔ اگر اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، تو میرے دوستو پھر لنہدینہم سبلنا، مولانا جمشید صاحب اس کا ترجمہ کرتے تھے، ہم تک پہنچنے کی تمام راہوں کی ہم ہدایت دیں گے۔ قرب و ثواب کے مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں جنت کے راستے، یہ حدیث میں ہے، پھر اسی راستے سے خدا صفت احسان دیں گے۔ صفت احسان کے معنی اللہ مجھے دیکھ رہا۔ اگر یہ کیفیت آ گئی، غور فرمانا، تو پھر اللہ ساتھ ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، محسنین یہ نہیں کہا مولانا محسنین اللہ کے ساتھ ہے، نہیں کہا اللہ محسنین کے ساتھ ہے۔ یہ تھانوی فرماتے ہیں ساتھ کے کیا معنی؟ آج ہی میں پڑھ کے آیا ہوں، آج ہی دیکھا کہ اللہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن ان کے ساتھ
معیت خاصہ ہے، اللہ کی تائید، اس کی نصرت، اس کی حفاظت ساتھ۔ بہت ذمہ داری کے ساتھ کہنا ہوگا، کیونکہ الٹ سلٹ مانیں گے قرآن ہے، مشکل پڑ جائے گی۔ چار اعمال کو اس طرح کریں گے، ابھی نہیں، چار اعمال کی برکت سے اللہ 6 نمبر اندر اتاریں گے۔ تھوڑا اس کو غور سے سننا۔ حضرت مولانا حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے حاجی صاحب، ہم بیٹھے تھے، حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے مولانا ہمارے حاجی صاحب نے پوچھا کہ حضرت ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں، کیا منشا ہے؟ ہمیں تو حاجی صاحب نے بیان کیا، اس میں فرمایا کلمے کا مقصد کیا ہے؟ یقینوں کی تبدیلی۔ ایک جملہ کہا، سب بولے بھائی کیا ہے بھائی؟ ہر غیر کے کرنے کا یقین دل سے نکل جائے، اپنے بھی کرنے کا یقین دل سے نکل جائے، اور جناب رسول اللہ کے ذات عالی کا یقین دل میں آ جائے، تمام رواجی طریقوں کا یقین دل سے نکل جائے۔ حضور صلی کے طریقوں میں، بھائی ٹھنڈا پانی نہیں پیتا میں، معافی چاہتا ہوں، حضور صلی کے طریقوں میں دونوں جہان کی کامیابی کا یقین دل میں آ جائے، بھائی رہنے دو، بھائی چھوڑ دو، اللہ مالک۔ میں نے دیکھا ٹھنڈا ہے، اب چھوڑ دو مولانا اس کو، اب منبر پہ روح نکل جائے، دعا کرو۔ یقینوں کی تبدیلی، یہاں تھوڑا سا غور کرنا ہوگا۔ غیب مشاہدے کا یقین نکل کے لا الہ میں، بھائی دیکھو مجھے تکلیف ہو رہی ہے، چھوڑ دو سب۔ مشاہدے کا یقین دل سے نکل جائے۔ مولانا یوسف صاحب ایسے بھی کہتے تھے، جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا وہاں سے نہیں ہو رہا، کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ ہاں، مولانا الیاس صاحب کو اللہ نے یہ کھولا تھا کلمے میں، معافی چاہتا ہوں، ہم بہت دور ہیں اس سے، بہت تکلیف ہوتی ہے، اور شیطان نے ہمیں سے سمجھایا، تو سمجھا ہوا اور سن یار کیا مصیبت۔ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو پتہ لگے گا ہم کہاں تک پہنچے۔ اور نے یہاں بھائی امین صاحب سے یہاں سنا، اوروں سے تو نہیں سنا میں نے، بعد میں دیکھا کہ سب نے بیان کیا ہے، لیکن وہ ذرا بار بار کہتے تھے لا الہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، الا اللہ، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے، یہ کہتے تھے بار بار۔ چونکہ بتوں کی نفی کی تو بتوں کا تو یقین نکلا، بتوں کی عبادت سے نکلے۔ اگر اپنے کرنے کی نفی کر دیں گے، اللہ مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات آپ کی ذات، تیری ذات، تو اپنے کرنے کا یقین نکلے گا، اپنی خواہش سے نکلیں گے۔ حضرت بت پرستی اللہ نے ہم کو بچایا، قبر پرستی سے بچایا، لیکن ہم خواہش سے ابھی تک نکل نہیں سکے۔ تو یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مولانا عیسیٰ فرماتے ہیں عمل بڑے بڑے کرے گا، شہید سخی بھی ہوگا، لیکن حظ نفس، خواہش کی وجہ سے وہ غیر کے لیے کر لے گا، فرمایا مشرکین سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ یہاں اگر ہم ڈر گئے نا تو وہاں اللہ کی رحمت ملے گی، اور یہاں تھپکیاں مارتے رہے کہ تو پہنچا ہوا ہے تو وہاں بڑی مشکل ہوگی۔ اللہ سب کے سامنے یہ کہہ دیں گے یہ میرے، تو کہہ رہا ہے تو نے نہیں کیا، اس کے معنی تو مجھے کہہ رہا ہے میں بھی نہیں جانتا تیرے دل کے حال کو، فرمایا پھینکو اس کو گھسیٹ کر جہنم میں مشرکین سے پہلے جاؤ۔ یہ حضور کا فرمان امت کے لیے رحمت ہے، امت کو بچانے کے لیے کہا ہے۔ بہت غور کرنا میرے دوست، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے۔ اگر وہ یہ نہ فرماتے ہمیں کیسے معلوم ہوتا؟ ہم جانتے ہیں اے کون لوگ ہیں، بہت غور کرنا۔ اللہ نے مولانا الیاس سب پہ کھولا تھا۔ نیت کے معنی وہ کرتے تھے محرک عمل باعث عمل۔ میاں جی محراب صاحب فرماتے تھے دائیا عمل کا دائیا۔ مولانا انعام صاحب فرماتے تھے لا الہ الا میں وجہ عمل خواہش نہ حکم ہو۔ سب کہہ گئے ایک ہی بات۔ کیا مطلب؟ نماز پڑھائی بہترین قرات میں، اکیلے پڑھی دھڑ دھڑ، اللہ کہتے ہیں تو نے لوگوں کے سنا، مجھے کیسے سنا؟ حضرت کہاں جائیں گے؟ کپڑا پہنتے ہی خیال آیا ولیمے میں دنیا دیکھے گی، چین نظر آ رہے ہیں، فرمایا ذلت کے لباس پہنا اور آگ لگا دو۔ مولانا الیاس صاحب اس طرح ہی بیان کرتے تھے، کلمے سے اخلاص میں پہنچتے تھے، پھر اس طرح یہ بہمین سب سنا۔
اگر اپنے کرنے کی نفی کر دی، اپنے کرنے کا یقین نکلا، اپنی خواہش سے نکلے، تو فرمایا خالص حکم کو اللہ کے لیے کرے گا۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، جی چاہی زندگی نہیں گزاروں گا، رب چاہی زندگی گزاروں گا، یہی ایمان ہے، یہی اخلاص ہے، یہی توبہ ہے، یہی تقوی ہے، یہی پورا قرآن ہے۔ درود شریف پڑھو دوست، لمبی بات کی ضرورت نہیں ہے، اب تشکیل ہو جائے، بہت آسان مسئلہ ہوگا۔ تو مشاہدے کا یقین نکل کے غیب کا یقین آئے۔ مشاہدے میں نظر آتا ہے سود سے بڑھ رہا ہے، اور غیب کی خبر یہ کنگلا کر دیں گے، یمحق کے معنی جڑ سے اکھیڑ دیں گے۔ وہ کیا اللہ نے ایک ایک آدمی کو اس بیماری کے اندر 500 ملین کا نقصان ہوا، نہیں 500 ملین ایک آدمی کو، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستو بہت غور سے سنو، لا الہ، اب تمام طریقوں میں خوبصورتی نظر آ رہی ہے، پہننے سے عزت نہ فرمائے، نہ، عزت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے۔ اگر اندر ہوگا، ہم لوگ سفر میں ایک نوجوان سے میں نے پوچھا تو نے یہ سنت لباس پہنا ہے، امامہ باندھا ہوا، تجھے لڑکی کون دے گا؟ فرمایا حضور نے باندھا، حضور کو 9 ملی، مجھے 1 بھی نہیں ملے گی۔ وہ نوجوان یورپ میں ہے، اس کے اندر حضور کے طریقے کی عظمت اتنی ہے، پورے ماحول کی پرواہ نہیں کر رہا۔ پھر میں نے کہا تو نے لباس پہنا ہے، یونیورسٹی میں لوگ مذاق نہیں کرتے؟ کہ وہ لوگ شراب پی کے شرماتے نہیں، ہم حضور کے طریقے پہ شرمائیں گے؟ یہ ایمان کی کیفیت ان کو حاصل ہے جو ہمارے یہاں کے علماء گئے وہاں فرانس اور پیرس میں چیخیں مار کے رونے لگے کہ تم اہل حق ہو، اہل قرآن ہو، پیرس میں رہ کر سنت پہ چل رہے۔ اندر یقین ہوگا تو حضور کے طریقے پہ چل سکتے۔ نماز غیب سے آیا ہے۔ میاں جی محراب صاحب فرماتے تھے، مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے، اصل تو فرمایا سارے احکام کو دنیا میں دیا، نماز کے لیے اوپر بلایا، معراج میں دیا۔ اس کی اہمیت بتاتے تھے۔ نماز سے پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو، یہ مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ نماز میں چھوڑنے کی طاقت پیدا کی 5 مرتبہ، فجر میں گھر کو چھوڑا، ظہر اثر میں دکان کو چھوڑا، اب حج میں بھی چھوڑ کے جا سکتا۔ جو 15 منٹ کے لیے حضرت فرماتے دکان نہیں چھوڑتا تو حج میں کیسے جائے گا؟ اور دوسری بات یہ کہی، نماز میں سب سے کٹ گئے پھر بھی خدا کا دھیان نہیں، تو روزے میں خدا کا دھیان کیسے ہوگا جبکہ دکان پہ بیٹھا ہوں؟ میرے دوستو مجمع بہت قیمتی ہے، بڑی قربانیاں دیو والا۔ میرے دوستو ان کی استعداد، ان کو ان کی امانت پہنچانا ضروری ہے۔ اب دیکھو نماز میں چستی تھی، روزے میں چستی تھی، صدقہ دینے میں چستی تھی۔ حدیث میں آتا ہے جس نے صدقہ دیا اس نے اللہ کے ہاتھ میں دیا، اور فرمایا صدقہ دینے والا اللہ اس کو میتۃ السوء، بری موت سے بچا لیں گے، حسن خاتمہ اس کو اللہ دیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صدقہ دیتے ہوئے وہ خوشبو لگاتی تھی، کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہ یہ اللہ رحمان کے ہاتھ میں جائے گا۔ کیا بات! اب آدمی کو سستی آئی، اس کا کیا علاج ہے؟ فرمایا علم۔ صاف کہا مولانا عبید اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے کہ علم اس کے اندر وہ ہے جو متفق علیہ ہے تبلیغ میں، سمجھے مولوی صاحب؟ اور ذکر بھی وہ جو متفق علیہ ہے۔ حضرت کی آواز موجود ہے اور حضرت کا لکھا ہوا بیان موجود ہے، ہم لوگ اس بیان میں سب تھے، لیکن ہم سنتے یاد نہیں کرتے، کیا کریں؟ فضائل کا علم مراد ہے، وعدوں وعید کا یقین، جس سے نیکی کی رغبت اور گناہوں کی نفرت آ جائے اور دین کو سیکھ سیکھ کے پوچھ کے کرنے والے بن جائے۔ یہ مولانا سعید خان صاحب فرماتے ہیں۔
منافق فضائل سنتے تھے ان کو سستی تھی، صحابہ سنتے تھے اس کو چستی تھی، ہمیں سستی کیوں؟ فجر کی نماز نکل رہی، کبھی کیا نکل رہی، کبھی کیا ہو رہا، عجیب کیفیت ہو گئی۔ تو فرمایا منافق تو حضور کی مجلس میں غیب کی خبر کو سنتے تھے، وہ غیب والی بات چل رہی، سارا غیب ہی غیب ہے، ان منافق سنتے تھے، حضور فرماتے تھے، وہ اندر سے جھٹلاتے تھے، تو ظلمت آتی، سستی آتی تھی۔ صحابہ نے اتنی تصدیق کی، فرمایا اشم رائحۃ الجنہ من دون احد، وہ دنیا میں ان کو جنت کی خوشبو آ گئی۔ تھوڑا سا میں بیچ میں ایک بات عرض کروں مولانا، تھوڑا دھیان دینا، ایک نے سوال کیا کہ ہمیں غم کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ میں نے ان سے کہا آدمی ایکسیڈنٹ کو دیکھے کتنا غم ہوتا ہے، اور خبر سننے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت جہنم کو خود دیکھا تھا، تو ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ میرا امتی جہنم میں کیسے برداشت کرے گا، واضح ہوا؟ تو ہم میں تو ہو نہیں سکتا، تو فرمایا ہم حضور کے فرمان پر قرآن میں جو جہنم جنت کا بیان ہے اس کو اتنی تصدیق سے سنیں گویا کے سامنے ہے، تب جا کے ہمیں غم ہوگا کہ اللہ اس گناہ پر یہ عذاب آپ نے فرمایا ہے، یہ تو عذاب آ جائے گا، یا اللہ ہمیں بچا، اس کو بچا، تب غم پیدا ہوگا۔ علماء اکرام سے درخواست ہے تھوڑا دھیان سے لیجئے، مجھے مولانا الیاس صاحب ان سے کی بات عرض کرنی ہے آپ سے۔ فرمایا وعدوں وعید پر ایمان لانا ایمانیات میں سے ہے، ایمانیات مقدم ہے احکام پر۔ تم کیوں جھجکتے ہو فضائل سے؟ فضائل ایمانیات میں سے ہے، یہ مولانا الیاس صاحب پکی بات ہے۔ دنیا میں لوگ شک پیدا کر رہے ہیں فضائل میں بڑے عجیب طریقے سے، نہ ہمیں دل کی تصدیق سے سننا ہوگا، جیسے صحابہ کو شوق آیا تو ہم کو بھی آئے گا۔ مولانا سعید خان صاحب فرماتے ہیں ہم سنتے ہیں، تصدیق بھی کرتے ہیں، لیکن اتنا کمزور ہے ایمان اور اتنا کمزور ہے تصدیق کہ جنت کی آیتیں شوق نہیں دلا رہی، جہنم ڈرا نہیں رہا۔ تھوڑا سا چند حدیث عرض کرتا ہوں۔ ایک تو حدیث میں عجیب آتا ہے، صحیح حدیث ہے مولانا، رات کو سوتے وقت اگر اس نے یہ کہا الحمدللہ الذی کفانی وآوانی، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، الحمدللہ الذی انعم علی وافضل، صحیح حدیث ہے، ساری دنیا میں جتنے لوگ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں ان سب کے برابر اس کو ملتا ہے۔ مولوی صاحب کتنی عجیب چیز ہے بتاؤ، شوق ہو نا تو فوراً بولے مولوی صاحب لکھ کے دو کیا ہے، یہ یاد ہو گیا ہو تو بہت اچھا، یاد ہو گیا؟ تم تو بس تشکیل کے چکر میں کیسے ہو جائے، یہ اصل تشکیل ہے، یہ اصل تشکیل ہے۔ ایک کسی حدیث ہے، یہ حدیث ہم کو ملی مکہ معظمہ میں، دل ٹھنڈا ہو گیا، یا اللہ کیسے مزے ہیں بتاؤ۔ دوسری حدیث، ایک صحابی ہے کہ یار رسول نے فرمایا جانتے ہو کون ہے؟ کہ رسول اللہ نہیں، فرمایا یہ مجھ پر درود، دار قطنی کی روایت ہے، یہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، ساری مخلوق میں جتنے لوگ درود پڑھتے ہیں ان سب کے برابر اس کو اجر ملتا ہے۔ درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی عدد من صلی علیہ من خلقک وصلی علی سیدنا محمد النبی کما ينبغی لنا ان نصلی علیہ وصلی علی سیدنا محمد النبی کما امرتنا نصلی علیہ۔ دوسری روایت میں 10 مرتبہ پڑھے گا تو حضور کی شفاعت نصیب ہوگی۔ آپ یہ جو درود جب پڑھتے ہیں، مائمین صاحب فرماتے تھے پہلے حضور کی صفات قربانی کو یاد کرو، پھر کہو اللہم۔ اللہم کے عجیب معنی کہتے تھے یہاں بیٹھ کر، فرمایا اللہ میں تو اہل نہیں، آپ ہی درود بھیجیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کی قسم یہ درود پڑھتے ہی اسی وقت اسی منٹ میں حضور کی خدمت میں یہ خدمت یہ ہدیہ پیش ہو جاتا اسی وقت۔ اب اگر ابھی ہم نے پڑھا سارا وہاں پیش ہو گیا، اور اسی وقت حاجی صاحب تو فرماتے تھے درود شریف پڑھا کرو سارے عالم پہ رحمت اترتی، 10 رحمت اترتی ہے، ذرہ ایک قطرہ رحمت کا ہم پر آ گیا ہماری بخشش ہو جائے گی، اس کا رحمت کی بارش سمندر کی طرح جھاگے مار خوب بہ رہا ہے، ایک قطرہ بھی ہم پر آ جائے اللہ ہماری بخشش کر دے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر،
शैतान ने कसम खा ली, तेरी इज्जत की कसम, तेरे जलाल की कसम, तेरी इज्जत की कसम, तेरे जलाल की कसम, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, गुनाह करवाऊंगा। अल्लाह ने कहा मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मैं भी अपने बंदे को माफ करता रहूंगा जब तक मुझसे माफी मांगेगा। और हदीस में आता है ये थक जाएंगे तौबा करते करते, मैं माफ करते करते नहीं थकूंगा। दूसरी हदीस में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, जब बंदे ने माफी मांगी, फरिश्तों ने कहा अल्लाह इसको माफ न कीजिए, बार बार तौबा तोड़ता है। अल्लाह फरमाते हैं ये तो अहल नहीं कि इसको माफ की जाए, लेकिन मैं तो अहल हूं, मैं इसको माफ करूं। साफ हदीस है, थोड़ा तलाश करिए। जब आदमी से चूक हो जाती गलती तो फरिश्ते कहते न लिख, अभी न लिख। कई घंटे हदीस में आता है, अदब से सुनना तब तौफीक हो जाएगी। फरमाया कई घंटे नहीं लिखते, फिर वो तौबा नहीं करता तो लिख देता। हदीस में गुनाह का इरादा किया और नहीं किया तो उसको एक नेकी मिलेगी, और गुनाह कर लिया तो एक गुनाह लिखा जाएगा, और नेकी के अंदर नेकी की नियत की तो एक नेकी है, कर लिया तो 700 गुनाह लिखा जाएगा। अल्लाह की रहमत तो क्या कहना, अल्लाह को अपने बंदे से कैसे ताल्लुक है। अल्लाह कहते हैं क्या इसको मुझसे उम्मीद है मैं माफ करूंगा, मैंने इसको माफ किया। मैं डरता हूं उस हदीस को पढ़ते हुए। फरमाया अगर तुम गुनाह नहीं करोगे तो हम दूसरी ऐसी कौम पैदा करेंगे जो गुनाह करेंगे, हम इसको माफ करेंगे। साफ हदीस है, सही हदीस है। रियाज़ सालिहीन में देखो, और जगह भी देख लें। टेक लगा के मत सुनना, ये बयान टेक लगा के सुनने का नहीं है। अल्लाह आसमान से देख रहे हैं कि कैसे सुन रहे हैं। मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब से मैंने सुना, जो ध्यान से सुनते हैं अल्लाह फैसला करते हैं इसको अमल की तौफीक देनी है, और अगर दिल के काम से सुन लिया तो फिर अल्लाह इससे पूरा आलम में कहलवाते हैं। क्या बात कर गए बुजुर्ग। और मैं एक हदिया देना चाहता हूँ, मौलाना इलियास साहब से इतना बड़ा काम कैसे लिया। मैंने मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह सुना, खुद खड़े हुए थे उलमा के, इस उलमा के अंदर बयान मौलाना उमर साहब का, तो उससे पहले वो खड़े हुए, बड़े आदमी थे। कहने लगे मौलाना इलियास साहब 2 हदीस बहुत पढ़ते थे, अन इंद ज़न्नि अब्दी भी, और जन के माने वो यकीन का करते थे, और इरहमू मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा। फरमाया जैसा मेरा बंदा मेरे ऊपर गुमान यकीन करेगा मैं वैसे करूंगा। तो मौलाना इलियास साहब ने अल्लाह से दरखास्त की कि अल्लाह मैं दुबला पतला हूँ, बीमार हूँ, अल्लाह तू मुझसे काम ले सकता है, पूरा आलम में काम ले लीजिए। अल्लाह ने लेके दिखा दिया, पूरे मजमे से दरखास्त है। हर आदमी अपने रब से सौदा करे, अल्लाह हर एक से काम ले लेंगे। और दूसरी हदीस पढ़ते थे, तुम सारे जमीन वालों पर रहम खाओ, सारे आसमान वाले तुम पर रहम खाएंगे। हजरत अगली हदीस है, मल्ला यरहम ला युरहम, जो बंदों पर रहम नहीं खाता खुदा उस पर रहम नहीं खाता। सुनना गौर से, एक बद्दू अरब ने कहा दोबारा पढ़ो, क्या पढ़ा? अच्छा इसके ईमान है कि अल्लाह की रहमत मरबूत है हमारी रहमत पर, अगर हम रहम नहीं खाएंगे खुदा रहम नहीं खाएगा। हाँ, तो जो आप ये गश्त करते हैं फिरते हैं, ये अल्लाह के बंदों पर रहम खा रहे हैं, तो अल्लाह पाक की रहमत बरसती है पूरा आलम पर। ये मैं आज आपको अर्ज कर दूं, जो मौलाना भाई मियाँ जी मेहराब साहब से मैंने सुना, खुद मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह मशवरा किया कि क्या करना चाहिए मेवातियों से। बाज़ लोगों को शरह सदर नहीं इस काम का, तो हजरत इज्तिमा उस जमाने में जलसा बोलते थे, इज्तिमा रख लीजिए, रख दिया। उस जमाने में ऐसे नहीं साल की जमात, वो तो चंद दिन के लोग निकलते थे। तो मौलाना इलियास साहब ने तो मौका दिया उनको मेहनत करने का मेवात में, गांव में। उसके बाद उन उलमा इकराम को लेकर आए बस में, या उस जमाने में जो चीज थी लेकर आए। वो उलमा इकराम जब उतरे हैं इज्तिमा गांव में, चेहरा खिल गया। कहा भाई क्या हुआ? कहा ये मेवाती, ये डाकू जो कमाने को ऐब समझते थे, औरत कमाएगी का, हम तो डाका डालेंगे। ये जान था, अजीब किस्म के लोग थे, लेकिन 4 सिफत उनमें बड़ी अजीब थी। तो कहने लगे, जब चेहरा खिला
کہ یہ لوگ اس زمانے کے بزرگ آدمی کو دیکھ کے پہچانتے تھے یہ کہاں ہے. بہت اونچے لوگ تھے, سب کا چہرہ کھل گیا, سب کو ایک زبان سے سب نے کہا یہ کام حق ہے, یہ کام حق ہے. اس پر میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ صاحب نے سنا اجتماع کا مقصد حق کی قبولیت کی استعداد پیدا ہو, یہ کہیے, اس کے علاوہ نہ کہیے. اگر آپ اس پر ہیں, یہ جملہ بولا انہوں نے, حق کی قبولیت کی استعداد پیدا ہو, یہ اجتماع کا مقصد ہے. اگر یہ بات ہم پرانی بھول جائیں گے تو جو چاہے جو کہے بھائی کیا کر سکتے ہیں نا, یہ کہنا ہے. اور دوسری بات مولانا یوسف فرماتے ہیں دو قسم کا اجتماع ہے, ایک صورت ایک حقیقت. صورت یہ کہ مجمع جمع ہو, حقیقت یہ ہے کہ ایک ایک آدمی یہاں سے جاتا ہوا زندگی بدل جائے, آخرت دل میں بیٹھ جائے, یقین بدل جائے, طریقہ زندگی بدل جائے, جذبہ بدل جائے. مولانا سعید خان صاحب کہتے ہیں اس کے لیے حضرات اب چاہ رہے ہیں اجتماع کا جو مکھن کیا ہوگا, ہر آدمی خدا کے راستے میں نقد نکلے گا اس چیز کو لے کر اجتماع سے. تو میرے دوستو پوری دنیا میں اللہ پاک انقلاب لے آئیں گے. پہلی جماعت نکلی تو مولانا الیاس صاحب کو منہ سے نکلا انقلاب آیا. کہا حضرت کون سا انقلاب آیا؟ فرمایا اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا, یہ انقلاب نہیں ہے آسمان پہ. ان چیزوں کے تذکرے ختم ہو گئے دوستو, نہیں آپس میں کرنا ہوگا تب اس سطح پر رہیں گے. اس لیے اجتماع تو عنوان ہے, ایسی محنت اللہ کرا دے عافیت کے ساتھ, ایک ایک مسلمان حضور والے کام پر آ جائے, 100% نمازی بن جائے, یہ کلمہ کا بول ہر گھر میں داخل ہو, ہر گھر میں اعمال نبوت زندہ ہو, تعلیم, ذکر, تلاوت, جو مسجد کا عمل ہے گھر میں ہر آدمی. فرمایا حب الخلق الی اللہ, سب سے محبوب انسان وہ ہیں, یا محبوب انسان اللہ کے وہ ہیں مخلوق میں جو اللہ کے عیال کو نفع پہنچائے. عام ہے, عام انسانوں کو نفع پہنچائے. میں آج آپ کو کیا بتاؤں, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے بزرگوں سے سنا پرانے کہ کیسے قبول ہوئے, کہ ایک بچہ ہندو مسجد میں آ گیا پانی بھرنے کے لیے. مولانا یوسف صاحب نے دیکھا یہ اٹھا نہیں سک رہا ہے, حضرت نے بھر کے اس کو گھر تک پہنچایا. فرمایا یہ قبول ہے. بھائی بشیر صاحب کیسے قبول ہوئے؟ فرمایا یہ میوات میں اس جماعت کو تلاش کرنے گئے, ایک جگہ دوسری جگہ, پیر پھول گئے, کام ہو گیا. حضرت یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے زانیہ عورت زنا کیا اور دیکھا کہ پیاسا کتا, انسان نہیں کتا پیاسا ہے, زمین پہ زبان رگڑ رہا, اس کے دل میں رحمت کا جذبہ آیا. وہ گئی تو کنویں پہ ڈول نہیں تو اپنا دوپٹے سے لے کے اس سے اٹھایا جوتے سے, جورب سے, اور پانی پیا کتے نے ایسے. یہ آواز اللہ تک پہنچی, اللہ نے کہا میں نے اس عورت کو معاف کر دیا. تو مولانا الیاس صاحب یہاں کہتے تھے بتاؤ تم انسان کو پلاؤ گے خدا نہیں معاف کرے گا, تم مسلمان کو پلاؤ گے خدا معاف نہیں کرے گا. اور یہ بھی کہتے تھے جس ایمان والا جو اللہ کے ذات عالی پر آخرت پہ ایمان لائے مہمان کا اکرام کرے, تو پھر کہتے تھے کیا خیال ہے جو اللہ کے راستے مہمان نکلے. آج ہم نے مشورے میں سنا جماعت کری ہمیں کھانا پینا, وہ کہتے نہیں کھانا پینا وہ تو نہیں چاہ رہے, ہم ان کا اکرام کریں گے. حضرت جابر کی بیوی نے خندق والوں کا اکرام کیا, 1500 تھے, انہیں تھوڑا کھانا پکایا تھا, حضور نے آواز لگا دی اے خندق والوں آؤ. 1500 علماء کہتے ہیں لکھا 1500 لوگ تھے, سب نے کھانا کھایا, کھانے میں کمی نہیں ہوئی. تو مولانا الیاس صاحب, مولانا سعید خان صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کا اکرام کیا, نصرت کی, اللہ نے اس کی جان مال میں برکت دی. جماعتیں آ رہی ہیں وہاں سے, میرے دوستوں کتنا عجیب, حیران ہوتے ہیں ہم, ترغیب دینی پڑتی نہیں. ہر مسجد والا کہ ہم تیار ہیں. کتنے 2 سال کے بعد رو کر اللہ نے کرم کیا, دوبارہ دروازہ شروع کیا, ہم اس کا اکرام کریں گے اور دروازہ کھلے گا.
بہرحال میرے دوستو میں فضائل عرض کر رہا تھا، اور ذکر میں جس وقت میں جو اللہ کا حکم ہے اس کو اللہ کے دھیان و عظمت سے کیا جائے، یہ ذکر کا مقصد ہے۔ اس پہ مولانا سعید خان صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں گناہ کرتا ہوا جو تسبیح پڑھے گا اس کو اطمینان نہیں ملے گا۔ عجیب بات کر دی، کیونکہ ذکر حقیقی حکم پورا کرنا ہے، کل مطیع ذاکر، جب حکم ہی پورا نہیں ہوا، بیت اللہ میں نماز پڑھ رہا ہے، گاڑی غلط کھڑی کر دی، بیت اللہ کی نماز میں اطمینان نہیں، مخلوق کا حکم ٹوٹا ہے تو بیت اللہ کی نماز میں اطمینان نہیں، تو بتاؤ جو اللہ کے حکم کو توڑے گا وہاں اس کو کیسے اطمینان ملے گا؟ اب سوال یہ ہے کہ ذکر کرتے دھیان نہیں جم رہا۔ عجیب بات فرمائی، زبان سے ذکر کریں گے، معنی پہ غور کریں گے، آہستہ آہستہ دل میں دھیان جمے گا۔ یہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور کٹ کے ذکر کرنا ہوگا وہ تبتل تبتیلا۔ اور تیسرا جب فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے سے فارغ ہو، یہ تفسیر مدارک میں ہے، اللہ کے بندوں کو بلانے سے فارغ ہو، اپنے رب کی عبادت میں تھکیے۔ تو مولانا الیاس صاحب یہاں فرمانے لگے اجتماعی عمل کے بعد جو انفرادی عمل کرے گا اجتماعی عمل کا نور باقی رہے۔ یہ دیکھو بھائی، یہ میں بھول نہ جاؤں، میاں جی محراب صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے ہر صفت کی مستقل محنت ہے، یہ نہیں کہ پہلا نمبر چھٹا نمبر باقی کو چھینٹے مارو، نہ 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 نہ۔ اگر آپ کا وقت کم ہے تو مختصر بیان کیجئے، 6 نمبر۔ اور یہاں اس ذکر کی محنت بتائی۔ ادھر مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ذکر کرنے والوں کی قدر کرے گا اللہ اس کو ذکر کی حقیقت دیں گے، علم والوں کی قدر کرے گا علم کی حقیقت دیں گے، جو کلمے والی قدر کرے گا کلمے والی قدر سے اللہ کلمے کی حقیقت دے دے۔ صحابہ کرام میں کیوں صفات منتقل ہوئے اور کیوں مان کے چلتے تھے؟ مولانا سعید خان صاحب کہتے ہیں، یہ چوتھا نمبر عرض کر رہا ہوں، مولانا سعید خان صاحب عجیب فرمایا حضور کی صفات اور قربانی صحابہ سے زیادہ تھی، تو صحابہ کے اندر تمنا ہوتی تھی ان کی مان کے چلیں۔ فرمایا ہماری قربانی اور صفات گھٹی ہوئی ہے، لوگوں کو بوجھ ہوتا ہے مانگنے میں۔ یاد رہے گا۔ اور یہ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے یہ جو مل کے جو نکالتے ہیں، ایک مرتبہ ایک خادم تھا، حضرت میں آپ ہی کے پاس رہوں گا، حضرت بہت سمجھایا نہیں، کسی نے کہا تم سمجھاؤ ان کو، کہتے تھے عجیب طرح سمجھاتے تھے، قرآن کے کئی ورق ہیں، میں ایک ورق ہوں امت کا، تم میرے پاس رہو گے تو اسی ورق سے فائدہ اٹھاؤ گے، اور اگر پھرو گے تو تمام صفات جو امت میں حضور کی پھیلائی گئی تم میں منتقل ہوئے گی۔ کوشش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہائے ہائے اکرام مسلم کا مقصد حقوق کی ادائیگی، اللہ کے حق کو بندوں کے حق کو اپنے حق کو ادا کرے گا اس کا اسلام مکمل ہو۔ اب پہلے بات ہو چکی، جب اللہ سے لے گا مخلوق کو دے گا، جب لینے کا دروازہ نہیں کھلا تو یہاں مولانا فرمانے لگے اعمال صفات سے ہوں تو اللہ سے لے گا، بغیر صفات کے اعمال گاڑی بغیر انجن کے کوئی مسئلہ نہیں ہو۔ دو جملے حل کر دی۔ تصحیح نیت، نیتوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا، یعنی وجہ عمل خواہش نہ حکم۔ نیت کے معنی موٹیویشن کے اندر کی ہوک کو، دہلی والے کہتے ہیں اندر کی ہوک کیا ہے؟ شہوت ہے، شہرت ہے، حکم ہے۔ حکم ہے تو اخلاص ہے، اگر شہوت اور شہرت ہو تو اخلاص ہے۔ بیان تو میرے دوستو پہلے تو ذہن میں نہ آئے کہ میرا بیان کیوں نہیں ہو رہا، اگر ہو گیا تو ڈرے کہ اللہ میں بیان تو کر رہا ہوں تیری رضا کے لیے، تو جہنم میں اوندھے منہ ڈالیں گے۔ یہ مولانا عبدالرحمان صاحب آج کل فرما رہے ہیں ہو تو گیا مشورے میں طے، اب ڈرنا اگر خدا کے لیے نہ کیا تو پھر یہ اوندھے منہ جہنم میں جائیں گے۔ بات پتہ نہیں بار بار کہہ رہے ہیں، ایک نماز کو بہت کہہ رہے ہیں کہ جو نماز قضا کر دے وہ 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے، بے اختیار بول رہے ہیں آج کل، ان پر اللہ پاک کھولتے ہیں بھائی۔ یہ عرض کیا تھا اخلاص کیسے آئے گا؟ جب کلمے میں اپنے کرنے کی نفی کر دیں گے، اپنے کرنے کا یقین نکلے گا، اپنی خواہش سے نکلیں گے، تو خواہش پہ نہیں چلوں گا، حکم پہ چلوں گا، یہی ایمان ہے، یہی اخلاص ہے۔ واضح ہوا؟ ایمان اور اخلاص مولانا عیسیٰ فرماتے جوڑواں ہیں۔ مولانا غور سے سننا، ہمیں بڑی مشکل سے ملا حضرت۔ اپنے کرنے کی نفی کی، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء، تو اپنے کرنے کا یقین نکلے گا، اپنی خواہش سے نکلیں گے، اپنی خواہش سے نکلے تو حکم کو خالص خدا کے لیے کرے گا۔
یہ بیان آپ کو سنانے کا نہیں، ہر آدمی اپنے گھر والوں کو جا کر بچوں سے کہے دیکھو جی مجھے آج تک غلطی لگی، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے تم کو نہیں پالا، اللہ نے پالا۔ یہاں بیان کرنے سے آپ کو میں نے پالا ہی نہیں۔ آپ کی دکان سے میرا کچھ ہوا آج تک؟ کبھی 100 روپے دیے؟ اب میں کہا ان سے کچھ نہیں تو ویسے بھی نہیں ہوتا، ان سے کچھ نہیں ہوتا تو ویسے بھی نہیں ہو رہا، یوں کو مجھ سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بڑا مشکل ہے۔ یہ مولانا یوسف صاحب مثال دیتے تھے، گشت میں دکان میں کہہ رہا ہے تمہاری دکان سے کچھ نہیں ہوتا، کہ ویسے ہی نہیں ہوتا، یوں کو میری دکان سے میرا نہیں ہوتا، کہ یہ بڑا مشکل ہے۔ حضرت بہت ٹیڑھا مسئلہ ہے، ابھی جلدی کے اندر کیسے عرض کریں؟ آج سے اپنے کرنے کی نفی، کہیں تبلیغ میں یہ نہ کہہ دیں کہ میں تھا تو دیکھو یہ ان کو پتہ ہی نہیں، کل کے بچے ابھی باتیں کر رہے ہیں ہم تو شروع میں تھے نا، یہ جملہ بولا اور گئے آپ کم سے۔ بھائی کیا ضرورت ہے یار، چھپا کے رکھو، اللہ قیامت میں کہہ دیں یہ سارا کام اس کے حصے میں۔ یہ بہت ڈر لگتا ہے ہمارا تو پتہ نہیں کون سا عمل، کیونکہ تبلیغ کا ہر عمل ریا کا امکان ہے، بیان کر رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں، تشکیل کر رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں، جماعت میں جا رہے ہیں لوگ، تو پھر کون سا کیسا ہوگا کہ اندر اخلاص ہوگا تو بچ جائے گا۔ اس لیے بہت زور سے کہا اللہ نے والذین جاہدوا فینا، بس توبہ کرتے رہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف۔ اے اللہ، حدیثوں میں دعا بڑی عجیب آتی، اے اللہ میں نے اعمال بازے کیے ہیں تیرے لیے کیے تھے لیکن بعد میں اس میں ملاوٹ آ گئی، اے اللہ مجھے وہ بھی معاف کر دے۔ ڈرتے رہنا، ابھی ساتھی کہہ رہا تھا ڈر لگ رہا ہے، میں نے کہا دوست ڈر ہی سے تو کام ہو جائے گا، یہ ڈر والے پار ہو جائیں گے۔ امید بھی پوری رکھنی ہے، بڑے قدردان ہیں۔ میری ایک ادب سے درخواست ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ دیکھ لو تو آپ حیران ہو جاؤ۔ عورت کہہ رہی یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی، مجھ سے کچھ ہوتا نہیں، یہ نہیں کہا تم محروم ہو گئی، یہ کہا سبحان اللہ 100 مرتبہ کہو، 100 غلام آزاد، 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، 100 گھوڑے دیے مائے سامان کے جہاد میں، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 100 اونٹ ذبح کیے قبول ہو گئے متقبلہ، اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، زمین و آسمان نیکیوں سے بھر جائے گا۔ اس عورت کو تسلی دے دی۔ حضرت ویسے کرنی نہیں آ سکے والدہ کی خدمت کی وجہ سے، یہ نہیں کہا یہ مجھ میں سے نہیں، میرے پاس نہیں آتا، یہ کہا خیر التابعین، اور کہا ہے عمر تم ان سے دعا کرانے جانا۔ حضرت عمر ان کو حج میں تلاش کرتے تھے، ان کا بھائی تھا، انہوں نے کہا کون، کس کا پوچھ رہے ہیں، پاگل کا، کہ تو پاگل ہے، ایسے اس نے کہا میرا بھائی پاگل ہے، کہ تو پاگل ہے، کہاں ہے وہ، کہ وہ بکری چلا رہا ہے۔ جب ادھر گئے تو غبار آلود، کہنے لگا تمہارا نام کیا ہے، کہا عبداللہ۔ تو حضرت عمر بڑے ہوشیار تھے کہ تمہاری والدہ نے کیا رکھا، تو بولا آپ کون ہیں، تو حضرت علی نے کہا یہ امیر المومنین ہے، وہ گھبرا گئے، کہنے لگا نہیں میرا نام اویس ہے۔ ویسے کرنی ماں کی خدمت کی وجہ سے، حضور کا فرمان ہے خیر التابعین۔ میرے دوستو بزرگوں، اس لیے یہ چھٹا نمبر دعوت ہے، خود دائی بننا، ہر ایک کو دائی بنانا۔ ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے، اس کو میرے دوستو واضح ہونا ضروری ہے۔ ہم سے کوئی پوچھتا ہے ہم کیوں پیدا ہوئے، تو ہم کہتے ہیں عبادت کے لیے، بے شک عبادت کے لیے، لیکن غلطی لگی ہم صرف انسان ہیں نا، انسانوں کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انبیاء اکرام کے لیے 3 آیت ہیں، عبادت کے لیے قال انی عبداللہ، دعوت کے لیے وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، اوروں کو عبادت پہ لائے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ، عبادت کی، دعوت دی، اوروں کو عبادت پہ لائے۔ ہمارے آقا سید الکونین تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے سبحان الذی اسری بعبدہ، دعوت کے لیے وداعی اللہ باذنہ، وداعی اللہ باذنہ، اوروں کو حضور عبادت دعوت پہ لائے، صلو کما رأیتمونی اصلی بلغوا عنی ولو آیہ۔ میرے دوستو سب کہو حضور دائی تھے، دائی بنایا، عبادت کی، عبادت پہ لائے۔ ہم کیوں پیدا ہوئے، یوں کہو ہم انسان ہونے کی حیثیت سے، انسان ہونے کے ناطے عبادت کریں گے، امتی ہیں دعوت دیں گے، اور ہر امتی کو عبادت دعوت پہ لانا حضور کی اتباع میں ہمارا کام۔ نبیوں کی محنت میں حضور کی محنت میں فرق، کلمے کی دعوت سب نے دی ہے، لیکن انبیاء قوموں قبیلوں کے پاس آئے، حضور پورے عالم کے لیے آئے۔ انبیاء اکرام اوروں کو عبادت پہ لائے، حضور سب عبادت دعوت دونوں پہ لائے۔ ہم کو حضور والا کام ملا ہے، کیا ملا بھائی؟
بہت غور سے سننا، ہم کو حضور والا کام ملا ہے۔ مولانا سعید خان صاحب فرماتے ہیں جب حضور والا کام کرو گے تو نبیوں والا کام اس میں آ جائے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، خود بھی دائی بنانا، ہر ایک کو دائی بنانا۔ اس وقت جم کے محنت کرنے کی ضرورت ہے، مسجد وار گھر میں جانا ہے، گلی تقسیم کر کے ایک ایک آدمی کو بات پہنچے، ٹھیلے والوں کو، انڈے والوں کو، گوشت والوں کو، سب کو یہ بات پہنچے۔ اجتماع ہو رہا ہے اس عنوان پر میرے دوستو، 100% نمازی اور 100% لوگ خدا کے راستے میں نکلیں، ہر گھر سے ایک آدمی نکلے، اور آسان راستہ جو بتایا، ہر مسجد سے ایک جماعت، اجتماع سے پہلے نقد اور اجتماع سے دوسری جماعت، اور ایسے ملکوں کی جماعتیں میرے دوستوں کی۔ آج پہلی بات تو یہ طے کریں کون کون تیار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو اپنا کام بنانے کے لیے۔ ایک یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات، اگر ہمارا گمان ہے کہ اللہ تو قادر ہے مجھے نکال سکتا ہے، میں تیار ہوں، اللہ کی قسم اس گمان پہ اگر کھڑا ہوا تو اللہ دکھائیں گے کہ کیسے، جس کے جانے کا اللہ فیصلہ کر لیں کوئی روک نہیں سکتا اس کو، نہ گھر والے نہ نوکری کرنے والے، خود بخود راستہ نکلے گا۔ صرف ہمارے ذمے کھڑے ہو کر عزم کرنا ہے کہ میں سال کے لیے اندرون ملک سال، بیرون ملک سال اور 7 ماہ کے لیے تیار ہوں۔ جو تیار ہیں اللہ کو دکھانے کے لیے پہلے کھڑے ہو جائیں، جو تیار ہیں کھڑے ہوں۔ سال، اندرون ملک سال اور 7 ماہ نقد ہے، اور یہ میرے دوستو اسی ماہ سے بھی نکلے گی، ساری ترتیب آپ کو معلوم ہے، لیکن وہ کھڑے ہوں جن کے 4 مہینے لگ چکے ہوں، اور تھوڑی یہ جو کھڑے ہیں مہربانی کر کے تشکیل والوں کو پریشان نہ کرنا، یہ نقد ہیں، اور ابھی مہربانی کر کے ادھر سے جائیں باہر، ادھر باہر ادھر سے چلیں، جلدی چلیں، بیٹھے نا بھائی بیٹھو نہیں، بیٹھ کس نے، جو کھڑے ہوئے تشریف لائیے ادھر۔ 7 ماہ سال اندور ادھر تشریف لائیے، ادھر سے نکلیں، آ جاؤ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے، بھئی آپس میں باتیں کریں نا، باتیں نہ کریں خدا کے لیے، ہاں کام کرنے دیں میرے دوستو، اس وقت کام کا وقت ہے، بڑی مہربانی آپ کی۔ دیکھو یہ پیچھے جو جا رہے ہیں ان سے اللہ کی درخواست ہے واپس لوٹ جائیں، ادھر بہت تشکیلیں باقی ہیں۔ جی ہاں، اندرون ملک سال، بیرون ملک سال اور 7 ماہ، درود شریف پڑھے بھائی۔ دوسری تشکیل جس کو یہ گمان ہے کہ اللہ ہمیں نکال سکتا ہے، میرے دوستو ابھی آپ نکل جائیں گے نقد، چلے 3 چلے کے لیے۔ غور سے سننا، آپ کے محلوں میں ملکوں کی جماعتیں ٹھہری ہوئی ہیں، باہر سے آئی ہوئی جماعتیں ہیں، اگر ہم اللہ کے